أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ خدمت میں حاضر رہیں گے. کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر. مولانا صاحب اس میں آپ نے ذکر کیا ہے اور مثالیں بھی دی ہیں، خیر الرازقین ہے یا میزبانوں میں سے بہترین اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا رزق دینے والوں میں سے بہترین یا تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین اپنے آپ کو کہا ہے. تو اس سے یہ بھی تھوڑا سا سوچ ملتی ہے کہ آیا کہ کچھ زیادہ رزق دینے والے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہترین فرما رہے ہیں، اور یا تدبیر کرنے والے اور بھی ہیں جن میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہترین ہوں، یا میزبان زیادہ تھے جن میں سے وہ اپنے آپ کو بہترین کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ اچھا کی سوال، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ سوال آپ کا مکمل ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں درمیان روک. جی مولانا صاحب یہی تھا. جی یہ آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے. قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے خیر الرازقین، غیر الغافرین، خیر الفاتحین، خیر الماکرین، خیر الوارثین، خیر الحاکمین. یہ لفظ خدا نے استعمال کیا. خیر الرازقین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے والدین بھی تو ہمیں رزق دیتے ہیں نا، حکومت بھی ہمیں رزق دیتی ہے، دکان سے ہم جب جہاں سے خریدتے ہیں وہ بھی رزق دینے والا ہے. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے وسیلے ہیں رزق کے، ان میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا میں ہوں. وہاں سے یہ مراد ہے. لہذا اس کے سامنے اب خیر الغافرین، آپ غلطی کرتے ہیں، بچے غلطی کرتے ہیں والدین کے سامنے، شریک حیات غلطی کر لیتا ہے، شریکہ حیات یا شریک حیات، تو وہاں پر یہ ہے کہ معاف کرنا ہے مد مقابل نے. تو اس میں اس حوالے سے خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اور بھی رزق دینے والے ہیں اور بھی معاف کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین خداوند تعالیٰ. اس طرح خیر الوارثین ہے کہ وارث ظاہر ہے حقیقی وارث جو پراپرٹی آپ کی لیتے ہیں، جو مال آپ کا لیتے ہیں، جو آپ کے پیچھے آپ کے لیے فاتحہ سورہ مجلس پڑھاتے ہیں وہ ہیں، لیکن اس میں سے سب سے بہترین وارث آپ کا خداوند تعالیٰ ہے. تو اس طرح ہم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آئمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی وارث، یعنی وراثت کے مختلف درجات ہیں، لیکن مکمل اور خیر الوارثین کون ہے؟ وہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے. حاکم دنیا میں خیر الحاکمین ہے، فیصلہ کرنے والے دنیا میں جج بھی ہیں. آپ بھی بعض کا جرگہ کسی کے پاس لے جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں، جج ہوتے ہیں، ججوں کی مختلف جو وہ درجات ہوتے ہیں. اس میں بہترین کیا ہے؟ حاکم اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ خداوند تعالیٰ. یہ قرآن کی مختلف صورتوں میں یہ آیا ہے، یہ خیر آخر میں اس کے نا خیر الوارثین، خیر الحاکمین. یہ حاکمین کا بھی جس طرح ہے کہ مطلب تھوڑا کہ اور دنیاوی حکمران جو ان میں سے. حاکم کا معنی یہاں فیصلہ کرنے والا. اچھا ٹھیک ہے. حاکم کا معنی اس کو وہ معنی بھی ہے، حاکم کا معنی خود حاکم کا معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر استعمال ہوا فیصلہ کرنے والا، خیر الحاکمین. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی ڈاکٹر جواد ہاتھ کھڑا کر رہے جی ہیں. قبلہ جی قبلہ یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، پھر ان کو پڑھ کر بخشنا، کچھ لوگ، ایک پاکستان میں تھا بات ہو رہی تھی اس میں، تو ان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو بھی کام کیے جائیں، جس طرح کوئی نلکا لگوا دیں یا آپ کو مسجد میں کر لیں، کوئی فزیکل کام جو کیا جائے ان کا تو اجر وغیرہ پہنچتا ہے جو مرحومین ہے، لیکن ان کا بڑا تھا کہ انہوں نے تحقیق بھی کی اور اس سلسلے میں جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بھی آپ پڑھ کے بخشتے ہیں، اس کا اجر یا ثواب نہیں ہوتا. اور انہوں نے کافی کچھ علماء کو بھی سنا تھا ظاہر دوسرے مکتب کے غالباً
تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ پڑھا ہے اور سارا قرآن کا ثواب مرحومین تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ جو کوئی نیک کام کرنا، کوئی کنواں لگوا دینا، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ جی جی، یہ صدقہ جاریہ کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جو جاری و ساری ہے، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے، مردے کو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی تلاوت، فاتحہ کا پڑھنا، نیک کام کرنا، اس کے بارے میں بھی روایات ہیں، صحیح۔ فاتحہ کے بارے میں خاص طور پر روایت ہے کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے مرحومین کو، اور ان کو حاصل ہوتا ہے اس کا ثواب۔ روایات اتھینٹک ہیں آل بیت سے، اور آل بیت کا عمل بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ائمہ اطہار نے بھی بعض مرحومین کے لیے ایسے عمل کیے ہیں ایصال ثواب کے لیے، بلکہ ایصال ثواب کا لفظ ہوتے ہی مرحومین کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، فاتحہ کا پڑھنا، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے، اور آل بیت کی ائمہ کی روایات موجود ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے۔ لیکن یہ چیز یاد ضرور رکھنی ہے کہ اگر مرحوم کے حقوق ہیں اس کی گردن پر انسانوں کے، تو اس کی تلافی کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی مگر یہ وہ آدمی معاف کر دے۔ اس کی تلافی سورہ فاتحہ سے، قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ جی بہت شکریہ قبلہ جی، بہت شکریہ۔ جی قبلہ، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ اسی سلسلے کا ہے کہ مرحوم کے جس طرح اگر فار ایگزامپل حج نہیں کر سکے، اب یہ کہ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو زندگی میں استطاعت نہیں ملی، لیکن اگر لیٹ سے اب وہ ڈیتھ ہو گئی انسان کی اور زندگی میں استطاعت نہیں ملی، تو آیا کہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ان پر یہ مطلب اوبلیگیشن ہے، فرض ہے کہ وہ ادا کریں، یا کس طرح اس کے بارے میں؟ کیونکہ میں نے دیکھا اس طرح کے مطلب بیٹے جو ہیں بڑے، وہ باپ کا یا ماں کا حج جو ہے وہ کرواتے ہیں بعد میں کی زندگی، اس کے بارے میں ضرور۔ جی، اگر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مستطیع تھا اور اس نے حج بجا نہیں لایا، اب رشتہ داروں کے لیے، لواحقین کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی آدمی کو اس کی نیابت میں حج کے لیے بھیجیں، تو ان کے لیے ضروری، خاص طور پر اگر اس نے مال و اموال پراپرٹی چھوڑی۔ لیکن یہ کہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اب لواحقین کے لیے کیا ہے، وہ کرے تو اچھا ہے، نہ کریں تو ان پر واجب نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے بیٹے پر واجب ہے، یعنی کوئی بھی اس میں سے وہ کر سکتا ہے، کریں تو اس کو ثواب پہنچے گا، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کے فرائض میں ادائیگی ہو جائے گی، اس کے گناہوں میں کمی ہو جائے گی، لیکن واجب کسی پر نہیں ہے وہ ایسا کریں۔ بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے تو پہلے اس کے واجبات کے لیے پیسے علیحدہ کیے جائیں، تو اس کے بعد پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے۔ اچھا قبلہ، یہ کسی سے متصل تھا حماد آپ کے سے، جب نیابت میں آیا کہ یہ اہل تشیع اور دوسرے مکتب فکر جو ہے ان کے سیم خیالات کی نیابت میں کیا جا سکتا ہے حج جو ہے نا، اور اگر بندہ کرتا ہے نیابت میں تو اس کا اپنا حج جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یا صرف اس کا ہوتا ہے جن کی نیابت میں وہ کر رہا ہو؟ ایک آدمی مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور اس کو نیابت کا حج بھی مل گیا ہے، خود اس نے لے لیا یا کسی نے اس کو دے دیا، تو اب اس کو پہلے اپنا حج کرنا ہے، بعد میں نیابت کا حج کرنا ہے، اور وہ نیابت کا حج اپنی جگہ، اپنا حج اس کی اپنی جگہ، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ پر 2-3 قسم کے غسل واجب ہو گئے ہیں تو ایک کر لیں کافی، غسل میں ہوتا ہے ایسا، لیکن حج میں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا ایک آدمی بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں واجب ہیں، اس کی اپنی نمازیں بھی رہ گئی ہیں، باپ کی نمازیں بھی ہیں، تو یہ باپ کی نمازیں علیحدہ اس نے ادا کرنی ہے، اپنی علیحدہ ادا کرنی۔ اور یہ باقی مکتب فکر میں بھی جو ہے نیابت کا ہے سلسلہ، وہ کرتے ہیں اس طرح سے ان کے نیابت یہاں میں ہے؟ نیابت کا سلسلہ ہے، لیکن اس میں شاید اختلاف ہے کہ ان کے یہاں مردے سے نیابت نہیں ہے، زندہ سے ایسا ہے، ایسا کوئی جائے، اور اس کو کہتے ہیں حج بدل کہتے ہیں، ہم حج نیابتی کہتے ہیں اس کو، اہل سنت اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں زندہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مردہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ زندہ سے اس شرط میں کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی پیسے اس کے پاس ہیں لیکن ویزا اس کو نہیں مل رہا، پیسے اس کے پاس ہیں لیکن وہ بیمار ہے، نہیں جا سکتا، تو زندہ سے نیابت اس طرح جو ہے وہ ہوگی۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا ہے
اور جی آپ کو پتا ہے سال کی نمازیں اس کی قضا ہیں، اچھا تو اس کی نمازیں جو ہے اس کے رشتہ دار لوائقین خود بھی ادا کر سکتے ہیں، کسی کو ڈیوٹی ہدیہ دے کر ڈیوٹی لگا کر بھی اس کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح قرآن پاک پڑھ کے اصال ثواب کر سکتے ہیں، اس طرح نمازیں بھی نمازیں بھی آپ جو ہے واجب نمازیں اس کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حج بھی کرتے ہیں ہم سب، حج مطلب ہے جو فوت شدگان کے بھی حج کر کیے جاتے فوج ہیں۔ شدگان کا بھی، زندگی کا بھی کر سکتے ہیں، فوج جی زندگی جی دونوں کا، جا نہ دونوں، سکتا ہو۔ ہاں جی ہاں جی، لیکن پہلے خود کیا ہو تو وہ کرتا ہے۔ وہ بہتر یہ ہے کہ جو آدمی وہ نائب بنے کہ جو پہلے ایک دو دفعہ حج کر چکا ہو۔ بالکل وہی، یہ مکروہ ہے اس آدمی کے لیے کہ جو پہلے حج نہیں کیا، اس کو آتا ہی نہیں حج، دوسرے کا نائب بن جائے۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یہ باہر نہ جائے یہ ثواب، گھر میں ہی جو ہے وہ انا ونڈے ریوڑیاں، کیا مثال اس طرح جی اپنے رشتہ داروں میں، کیا اس طرح کی پنجابی انا ونڈے گنڈیریا مڑ اپنے انو تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ حج باہر نہ جائے، تو وہ اس کا بیٹا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف اپنے ساتھ حاجی لکھنے کے لیے کہتا ہے مجھے ہی روانہ کر دو۔ تو وہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ میں سرورہ، کہ وہ آدمی کہ جو پہلی دفعہ حج کر رہا ہے اس کو نیابت کا حج نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ یعنی پہلے ایک دو دفعہ جائے سیکھے پھر نیابت کا حج۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو نائب بن رہا ہے نا اس نے اپنے جو ہے وہ احکام پر عمل کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرنا اس مرحوم کے۔ وہ کس طرح کہ یہ اگر خاتون ہے نا نائب، تو اس نے اپنے اعمال کرنے ہیں خاتون کے لحاظ سے، وہ مرد کے لحاظ سے نہیں کرنے۔ نیابت اس کی ہوگی لیکن اس نے اپنے اعمال، یا اسی طرح ایک مرد بن رہا ہے خاتون سے نائب، تو اس نے مرد والے اعمال کے، بعض جگہ فرق ہے مرد عورت کے اعمال میں، تو اس نے اپنے انداز سے کرنے۔ مہربانی، شکریہ۔ جی یہ آئیں مکمل کرتے ہیں، اور کوئی سوال تو نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وآل محمد کسلم صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدا اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق، حاضرین کی لاحقین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس میں کوتاہیوں سے معاف فرما، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تو غفور رحیم ہے، جو پریشان آ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، زمانے کے امام کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نیکسٹ بہت کوشچن۔ شکریہ قبلہ، جزاک اللہ جی، دعا میں یہ یاد سوال رکھیں۔ ہے کہ زندگی میں تو نہیں پڑھ سکتے نماز؟ جی زندگی میں نہیں پڑھ سکتے، زندگی میں جب تک انسان زندہ ہے نا، اس کے ہاں سانس میں سانس ہے، تو اس کی عبادت کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ وہی نا، اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا یا کوئی اس کی والدین نہیں پڑھ سکتے، نہ بچہ والدین کی پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتا جی۔ لیکن فوتگی کے بعد وہ ایسا چکر ہوتا ہے نا، تو یہ ساری خواتین شوہروں کی گردن پر ڈال دیتی نماز۔ یا شوہر خواتین پہ ڈال دیتے، وہ کام ہوتا ہے، شوہر بیچارے کہاں کریں گے جی جی۔ وہ کرتے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، تو کرنا کیا؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ حافظ بہت شکریہ۔ مذاق کر رہے ہیں، خواتین بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ نہیں، شوہر بھی ہیں لیکن سارے تو نہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ سارے خواتین، اکثر خواتین کی الزامات بہت زیادہ، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر دیکھا جائے نا، جتنا ان کی سٹرگل ہے، کوشش ہے ہر حوالے سے، جو ہے وہ اتنی مردوں کی نہیں ہے جی۔
بس آپ دعا کریں بچے ہمارے نیک ہوں، یہ بھی صالح ہوں، یہ دین کی طرف چلے، یہ نہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے سارا کچھ۔ ٹھیک ہے جی، ہم، تو ہمیں یاد رکھیے گا جی، وجہ خدا حافظ۔ بہت شکریہ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ بہت حافظ۔ شکریہ۔ اللہ